میری مراد استاد محترم عزت عالی جناب حضرت مولانا وسیم شیروانی صاحب ہیں، محتمیم جامعۃ الشیخ سعادت مدنی تقیہ تارا پور جونپور و صدر جمعیت العلماء ہند ضلع جونپور۔ 25 آدھا 30 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم۔ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر عالی قدر، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سامنے تشریف فرما سامعین باتمکین، آج سے 40-50 سال پہلے سے یہ آواز لگ رہی ہے کہ ملت کے مسائل کا حل تعلیم میں ہے، اور اس کے پیچھے کروڑہ کروڑ دولتیں خرچ کی گئیں، زندگیاں قربان کی گئیں، اور دنیا نے علم کے میدان میں انتہائی بلندیوں پر اپنے جھنڈے گاڑے، لیکن آج افغانستان کو کھنڈر بنانے والے، غزہ کو خاک و خون میں تڑپا دینے والے جاہل نہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس لیے مجھے یہ کہنے دیجئے، صرف تعلیم انسانیت کے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف تعلیم ملت کے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم ملت کے مسائل کا حل ہے جس تعلیم کے ساتھ اللہ رب العالمین کا رشتہ قائم ہو، اور جو تعلیم آخرت کی فکروں کے ساتھ حاصل کی جائے۔ اگر آخرت کی فکر کے بغیر تعلیم حاصل کی گئی، ڈگریوں کے لیے انسان نے رات دن ایک کیا، تو اس کی معراج یہ ہوگی کہ ڈگریاں خریدے گا اور بہترین پیکج حاصل کر کے وہ اپنی زندگی کی معراج سمجھے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ لیکن تعلیم وہ ہے
جس کا اعلان قرآن مجید نے پہلی وحی کے ذریعے کیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی جی جاہلیت کے اندھیروں کو دور کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کر پڑھیے، خدا کے نام سے پڑھنے کا آغاز کیجئے۔ لہذا ہمیں ایسے تعلیم گاہ کی ضرورت نہیں ہے جن تعلیم گاہوں میں پڑھنے والے لوگوں کی معراج صرف ڈگریوں کا حاصل کرنا اور بہترین پیکج تک پہنچ جانا ہے، بہترین جاب اور نوکریوں کا حاصل کر لینا ہے، بہترین لگژری گاڑیوں سے چلنا، عالی شان اور فلک بوس مکانات کا بنانا ہے، بلکہ ہمیں تعلیم وہ چاہیے جس کا حاصل کرنے والا اس بات کے احساس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو یہ تعلیم میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس تعلیم کے ذریعے مجھے انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اس تعلیم کا مقصد انسان کا مہذب ہونا ہے، اور یہ تعلیم برائے دولت نہیں ہے، یہ تعلیم برائے عبادت اور یہ تعلیم برائے خدمت خلق ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بقول اکبر الہ آبادی کیا بتاؤں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، کیا بتاؤں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر بنے، پنشن ملی، پھر مر گئے، اس کے علاوہ آج دنیا والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آج وہ مدارس اور مکاتب جو جگہ جگہ قائم کیے جا رہے ہیں، اور آپ کا یہ مدرسہ کتاب النساء اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں پڑھنے والے بچے کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا، یہ دنیا تمہارے لیے صرف اور صرف گزرگاہ ہے، تمہاری آخری منزل اللہ کی ذات ہے، اور تمہارا اصل ہدف اور کامیابی کا مرکز جنت ہے، تمہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے اعمال کرنا ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ بندہ تعلیم حاصل کرے گا تو یہ تعلیم اس کے لیے بھی، اس کے والدین اور اہل خاندان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے نفع بخش بنے گی۔ آج پوری دنیا میں انسان دھوکے کا رونا رو رہا ہے، منڈیوں میں چلے جائیے صحیح سامان ملنا ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے۔ آج دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملانے کو ہنر سمجھتا ہے، دھوکہ دینا اور جھوٹ بول کر پیسہ حاصل کرنا آج انسان کی چالاکی تصور کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کمانے کا بھی حکم دیا ہے، مگر ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات سے بھی آگاہ کیا ہے، اے دولت کمانے والے، اے اپنے خاندان کا نظام چلانے کے لیے رات دن محنت کرنے والے، تیرا یہ محنت کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طرح ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا تو نے کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا ہے، ان دونوں کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب اس تصور کے ساتھ بندہ کمائی کرے گا کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے یا غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر وہ فرد مسلم معاشرے کا فرد ہوگا، اور ایسے افراد سے بننے والا معاشرہ امت مسلمہ کا معاشرہ کہلائے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ایسے تعلیم گاہ کی جس میں بچوں کو پہلے دن سے پڑھایا جاتا ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کاروبار میں دھوکہ دے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام نہیں ہو سکتا، اللہ کے پیغمبر کا امتی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ کے بچے جب کتاب النساء جیسے ادارے میں داخل کیے جائیں گے، وہ LKG اور UKG میں پڑھیں گے، 1، 2 اور 3 میں پڑھیں گے، ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث آئے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتی بننے کے لیے دھوکے سے پاک زندگی گزارنا ہے، امانت کے ساتھ تجارت کرنا ہے، دیانت کے ساتھ کاروبار کرنا ہے۔ اب یہ بچہ 5 تک پڑھنے کے بعد کسی کالج میں گیا، اسکول میں گیا، یورپ گیا، اعلیٰ
ڈگریوں کے ساتھ واپس آیا۔ اب اگر یہ کسی منڈی میں تاجر بن کر بیٹھے گا وہاں یہ دھوکہ نہیں دے گا، کیونکہ بچپن کا رٹا ہوا یہ ساری زندگی ذہن و دماغ میں منقش رہتا ہے۔ آج دنیا میں عدالتوں میں چلے جائیے، انصاف بک رہا ہے، جھوٹ پر مقدمات کی بنیادیں اور عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو آدمی میرے پاس آئے گا اور جھوٹ بول کر چرب زبانی کے ذریعے اپنے حق میں غلط فیصلہ کروائے گا، کل قیامت کے میدان میں میں اللہ کے دربار میں اس کے خلاف دوبارہ مقدمہ لڑنے کے لیے اللہ کے دربار میں مقدمہ قائم کروں گا۔ اگر ان جذبات کے ساتھ ہمارے بچے مدرسہ کتاب النساء میں تعلیم حاصل کریں اور LKG UKG سے لے کر نرسری بھی شامل کیجئے، پھر 5 تک یہاں تعلیمی ماحول اور دینی ماحول میں عصری تعلیم سے اپنے دامن کو آراستہ کریں گے۔ اب یہ بچہ آگے بڑھا، اس نے لا کی ڈگری حاصل کی، یہ وکیل بن کر عدالتوں میں پہنچا، یہ جج بن کر عدالت کی کرسیوں میں گیا، اس سے کہا جائے گا میری بیٹی کو طلاق ملا ہے لہذا مقدمہ قائم کیجئے، گھر کے ایک ایک فرد کو جیل میں ٹھوس دیجئے، تو یہ کہے گا نہیں بھائی میں نے تعلیم اس لیے نہیں حاصل کی ہے کہ لوگوں پر ظلم کا ذریعہ بنوں، میں نے تو تعلیم اس لیے حاصل کی ہے کہ لوگوں کو انصاف دلاؤں۔ یہ بات کہاں سکھائی جائے گی کہ دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ڈگریاں مل رہی ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ تمہارے لیے دولتوں کے انبار جمع کرنے کے لیے ہیں۔ یہ بات صرف اور صرف ان اداروں میں سکھائی جائیں گی جن اداروں کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، جن اداروں کی انتہا اور چھٹی کا نظام بسم اللہ اور لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ وہ ادارے آپ کے اس علاقے میں مدرسہ کتاب النساء اور دوسرے مدرسوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان لانے والو، اگر تمہیں جج کی کرسیوں پر بیٹھا دیا جائے، ایک طرف تمہارا باپ کھڑا ہے دوسری طرف دشمن کھڑا ہے، تم جج کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف اور بے انصافی کا اختیار رکھتے ہوئے قلم چلانے جا رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا کونوا قوامین بالقسط شہداء، تم اللہ کے واسطے انصاف کے گواہ بنو، دنیا میں انصاف قائم کرنے والے بنو، چاہے اس انصاف میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو، او الوالدین والاقربین یا تمہارے والدین کے خلاف انصاف جا رہا ہو یا تمہارے رشتہ دار ہار رہے ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، تمہیں قائم صرف اور صرف انصاف کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان لانے والو تم انصاف قائم کرو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ لہذا ان تصورات کے ساتھ جب ایک بچہ مدرسہ کتاب النساء کے ٹاٹ پر بیٹھ کر اللہ کا یہ فرمان بچپن میں اپنے دل میں بٹھا لے گا، اب یہ لا کی ڈگری حاصل کر کے کسی عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر جج کا فریضہ انجام دے رہا ہے، ایک طرف دشمن قبیلہ کھڑا ہوا ہے دوسری طرف اہل خاندان کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا یہ فرمان پڑھنے والا بچپن میں اپنے سینے کو اللہ کے فرمان سے مدرسہ کتاب النساء کے ٹاٹ پر بیٹھ کر آواز کرنے والا یہ بچہ انشاءاللہ وہ فیصلہ کرے گا جو حق اور انصاف کا فیصلہ ہوگا، وہ اپنا اور پرایا نہیں دیکھے گا۔ اس لیے ضرورت آج دنیا کو اس بات کی ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں جہاں تمام نظام اور نصاب کے ساتھ اللہ کا تصور سب سے اعلیٰ اور
سب سے برتر ہونا چاہیے۔ اگر اس نظام اور نصاب کے ساتھ آپ تعلیم یافتہ طبقہ دنیا کو دیں گے تو انشاءاللہ مالکوں کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارے یہاں کے ملازم بددیانت اور بے ایمان ہیں، اور ملازموں کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ مالک کام زیادہ دیتے ہیں مگر معاوضہ کم دیتے ہیں۔ مزدور کو شکایت نہیں ہوگی مالک محنت سے کم مزدوری دیتا ہے، اور مالک کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ جتنی مزدوری دیتے ہیں اتنا محنت نہیں کی جاتی۔ یہ کب ہوگا؟ جب دلوں میں اللہ کا تصور اور اللہ کا خوف بیٹھایا جائے اور امت کو امت مسلمہ بنایا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مشن سے متعلق ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہمارے نبی علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ کئی امتحانات سے گزارے گئے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر پتھر کی تعمیر ہو رہی ہے، دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں، دونوں باپ بیٹے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھیے۔ پھر اس کے بعد باپ بیٹے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ایک دعا اور مانگی، ربنا وجعلنا ربنا وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھیے۔ اور پھر فرمایا ومن ذریتہما امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی ذریت اور اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرمائیے۔ پھر وہ امت مسلمہ آپ کی فرما بردار رہے، اس کے لیے ان کے درمیان ایک معلم بھیج دیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اے اللہ اس امت مسلمہ کو امت مسلمہ بنائے رکھنے کے لیے ان میں ایک رسول بھیجیے جو انہیں اللہ کے کتاب کی تعلیم دے، اللہ کے کتاب کی اور اللہ کے حکمت کی تعلیم دے، اپنی سنت بتائے، اللہ کے کتاب کی آیات پڑھائے، دلوں کی صفائی کرے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے یہ دعا مانگی، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے تو آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، اور اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا تعارف بھی کرایا۔ اے لوگوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو رسول کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے کتاب کی آیتیں پڑھاتا ہے، ویزکیہم، دلوں کی صفائی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت و سنت کی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا تعارف تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ نبی نہیں آئے تھے، پوری انسانیت ضلالت میں تھی، گمراہی میں تھی، یہ انسانیت جہالت میں بھٹک رہی تھی، انسان انسانی شکل میں درندہ تھا، یہ اپنے جیسے لوگوں کو کھا جاتا تھا، یہ لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا تھا، اس کے یہاں کوئی تہذیب نہیں تھی، یہ تمدن سے عاری تھا، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کے الفاظ پڑھائے، پھر قرآن کے معنی سمجھائے، پھر ان پر عمل کرنے کے لیے اپنی سنت بتائی، پھر اس کی روشنی میں دلوں کا تزکیہ اور صفائی کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے کتاب کی اولن تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ جہاں الف نکالنے کا طریقہ، جہاں زا اور دال کا فرق، جہاں شین اور سین کا فرق بتایا جاتا ہو، جہاں قاف
اور کاف کا فرق بتایا جاتا ہو، چھوٹا کاف اور بڑا کاف نہ کہا جاتا ہو، چھوٹی سین اور بڑی سین نہ کہا جاتا ہو، یہ وہ جگہیں ہیں جن کو آپ مدرسہ کہتے ہیں، جن کو آپ مدرسہ کتاب النساء کہتے ہیں۔ یہاں آنے والے بچوں کے ہاتھوں میں سب سے پہلے نورانی قاعدہ تھمایا گیا، بیٹا پڑھو یہ خا ہے، یہ ہا ہے، یہ زا ہے، یہ لال ہے، یہ شین ہے، یہ سین ہے، دونوں میں فرق بتایا گیا۔ بچے نے قرآن کے الفاظ سیکھ لیے، اب یہ قرآن کے لفظ پڑھنے لگا، پھر کتاب النساء کے اس بچے کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی گئی کہ اللہ کا قرآن جہاں کہتا اقیم الصلاۃ تو اس کا حکم یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی، فجر میں کتنی رکعت، رکوع کیسے ہوگا، سجدے میں کیسے جائیں گے، ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے، اللہ کے پیغمبر کی سنت بھی بتائی گئی، اور پھر زندگی کیسے گزارنا ہے۔ راستہ چل رہے ہو، جو بھی مسلمان سامنے پڑے السلام علیکم کہتے ہوئے گزرو، راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہو تو اسے کنارے لگاتے ہوئے جاؤ، کسی کو دکھ نہ دو، گالیاں نہ دو، دوسروں کے ساتھ ابے تبے کے ساتھ بات نہ کرو، یعنی دلوں کا تزکیہ اور صفائی کا ایک نظام بھی بنایا گیا۔ یہ مدارس اسلامیہ در حقیقت نبی پاک علیہ السلام کے اس مشن کو زندہ کیے ہوئے ہیں، جو مشن امت مسلمہ کی روح ہے، جو مشن مسلمانوں کے زندہ رہنے کے لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ لازمی اور لابدی ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے، مسلمان اگر ایک جسم ہے تو اس کی روح وہ تعلیمات ہیں جو نبی پاک علیہ السلام لانے والے ہیں، اور ان تعلیمات کا مرکز یہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ الحمدللہ میں یہ بات پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، قوم کے ہر بچے کا عالم بننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن قوم کے ہر بچے کا دیندار بننا ضروری ہے۔ یہ دیندار کہاں بنیں گے بچے، بچوں کی تربیت کہاں ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اسلامی مزاج لے کر آتے ہیں، یعنی ماننے کی طبیعت لے کر آتے ہیں، والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا ماحول دیں گے بچے ویسے ہی ڈھل جائیں گے۔ آج سے کچھ سال پہلے جب تک موبائل کی لعنت نہیں آئی تھی، اماں اگر مصلی بچھاتی تھی تو 1.5 سال کی ہماری بچیاں اور 2 سال کے ہمارے بچے گھر کا کوئی پرانا سا کپڑا، چادر اور ماں کا دوپٹہ بغل میں بچھا دیتے تھے، ماں رکوع کرتی تھی، یہ بچہ زمین پہ میل جاتا تھا، ماں ہاتھ اٹھاتی تھی، یہ بچہ بھی اللہ اللہ کہنے لگتا تھا۔ یہ ماحول کا اثر تھا، مگر ماحول بگڑا، وہ دادا جو قبر میں پیر لٹکا چکے ہیں وہ بھی سیریل دیکھے بغیر نہیں سوتے، وہ اماں جسے اللہ رب العالمین نے نسل نو کی تربیت کے لیے منتخب فرمایا تھا، وہ ماں بھی پاکستانی سیریل کی دیوانی ہے، وہ دادی جو اپنے بچوں کو کبھی اللہ اور رسول اور صحابہ کی قصے اور کہانیاں سنایا کرتی تھی اور اللہ اور رسول کی عظمت بتاتی تھی، وہ دادی بھی بڑکا موبائل لیے ہوئے ہے اور یہ کہتی ہیں کہ میں تو پاکستان کا بفرما والا سیریل بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ جب گھر کا ہر فرد ایک طرح سے موبائل کا دیوانہ ہو گیا، ناچ گانے کی چیزوں کا دیوانہ ہو گیا، تو ہمارے بچے آج نچنیاں بن گئے، آج ہمارے بچے گویہ بن گئے۔ یہ بات یاد رکھیں، اولاد کے بننے بگڑنے میں ان کو ماں باپ کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے مثبت کردار کی ضرورت ہے۔ جیسا باپ اور ماں کا گھر کے بڑوں اور گارجینز کا کردار ہوگا، اولاد بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی تکلف کے، غیر محسوس طریقے سے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا اولاد کے بننے اور بگڑنے کی 2 جگہیں ہیں، ایک تو گھر کا ماحول، دوسرے تعلیم گاہ کا ماحول۔ آج اگر گھروں میں ماحول نہیں بنایا، آپ نے پہلے دن سے بچے کے پیٹھ پر کانوینٹ میں پیٹھ پر بستہ لاد کر کانوینٹ کے حوالے کیا، گھر میں اماں بھی بستہ رکھتی ہے تو کہتی ہے بیٹوا ڈاکٹر بنے گا، دولت کی ریل تیل ہو جائے گی، وہاں بھی یہی بتایا گیا بیٹا یہ ڈگری حاصل کر لو گے، یہ ڈپلوما کر لو گے، یہ تم کورس کر لو گے، تمہارا پیکج اتنا بڑھ جائے گا۔ ہر جگہ دولت 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 پر کامیابی کا معیار بنایا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا آج ہر شخص اپنی تعلیم کے ذریعے سے لٹیرا بنتا جا رہا ہے۔ ایسے سخت ماحول
قول میں ضرورت ہے کہ مدرسہ کتاب النساء جیسے ادارے کو وجود میں لایا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور مستقبل میں امت کے سامنے جو بھیانک چیلنجز آنے والے ہیں، اللہ ہماری نسل نو کو اس کے لیے تیار فرمائیں۔ پروردگار ہمیں بطور ذریعہ اس کے لیے استعمال فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔